أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، فعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. متفق عليه واللفظ للبخاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مختصر سے حدیث میں آج کے جو درس کا عنوان ہے کہ اگر دو مرد ہوں ایک عورت ہو تو جماعت کی ترتیب کیا ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں ان کے گھر گئے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی تھی تو آپ نے اس دعوت کو قبول کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے حاکم بھی تھے، سید المرسلین تھے، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں ہر شخص کے دل میں آپ تھے. اس طرح سے سب کے نزدیک محترم. لیکن معاشرے کا اگر کوئی ادنا شخص بھی، کوئی غریب انسان بھی آپ کو اپنے کسی ذاتی کام کے لیے بلاتا، آپ برابر اس کے پاس پہنچتے. ایسے نہیں کہ آپ نے اپنی ساری زندگی ابوبکر، عمر، عثمان والی ان کے ہی درمیان گزاری ہے جو وقت کے بڑے بڑے صحابہ تھے، بلکہ معاشرے کے اندر جو چھوٹے لوگ بھی ہوتے یا اسی طرح سے بیوہ ہوتی ہیں عورتیں یا یتیم بچے ہوتے، پریشان حال، کمزور لوگ، غریب لوگ ہوتے، تو آپ ان کی بھی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے، ان کے پاس بھی پہنچا کرتے تھے. ایک تو آپ کے اخلاق بھی تھے اور ساتھ میں آپ کی ذمہ داری بھی تھی، کیونکہ آپ تمام مسلمانوں کے اس وقت ذمہ دار تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں کھانے کی دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، کھانا تناول فرمایا. اس کے بعد انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے کہ وہاں پر نماز پڑھیں تو آپ نے نماز پڑھی. آپ نے خود سے ارادہ کیا تھا کہ اس گھر میں آئے ہیں تو ہم یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں. تو آپ چاہتے تھے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھیں. اب وہ نماز اکیلے نہیں بلکہ گھر میں جتنے افراد ہیں سب کے ساتھ مل کر، جماعت بنا کر. اور یہ نماز کوئی فرض نماز نہیں تھی، یہ نفل نماز تھی. کوئی فرض نماز کا وقت نہیں تھا، کیونکہ فرض نماز کا وقت ہوتا تو آپ مسجد میں ہوتے، آپ امامت کرتے تھے، لہذا امامت چھوڑ کر آپ کسی کے گھر میں اس طرح سے نماز نہ پڑھتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو نبی کے خادم بھی تھے اور ان کا یہ اپنا گھر تھا. تو آپ نے نماز پڑھی. فقمت انا ویتیم خلفہ، میں اور ایک یتیم بچہ، چھوٹا کم عمر بچہ تھا. یتیم کہتے ہیں ایسے بچے کو جو بالغ نہیں ہوا اور اس سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا. بلوغت سے پہلے جس بچے کے والد کا انتقال ہو اسے یتیم کہا جاتا ہے. جب یہ بچہ بالغ ہو جائے تو بعد میں اس بچے کو یتیم نہیں کہا جائے گا. یا اس بچے کے والد کا انتقال بلوغت کے بعد ہو
تب بھی اسے یتیم نہیں کہا جائے گا۔ تو یتیم کہنے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس کا انتقال، اس کے والد کا انتقال اس بچے کی بلوغت سے پہلے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بلوغت تک نہ پہنچا ہو۔ دونوں چیزیں جب ایک ساتھ پائی جائے گی تب اس بچے کو یتیم کہا جائے گا۔ بچہ بڑا ہو گیا، پہلے بلوغت سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا تھا، یتیم تھا، لیکن جیسے بالغ ہو گیا اب اس بچے کو یتیم نہیں کہیں گے۔ ہاں یہ کہا جائے گا کہ یہ بچہ یتیم تھا لیکن اب نہیں ہے۔ اب اس کی عمر میں جب بلوغت میں وہ داخل ہو گیا، اب یہ عمر میں اضافہ ہو گیا، تو اب اس بچے کو یتیم نہیں کہا جائے گا۔ ورنہ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے والد کم عمری میں انتقال کر جاتے ہیں اور بچے بڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بڑھاپے تک پہنچ جاتے ہیں، تو کسی بوڑھے انسان کے بارے میں کہیں کہ یہ یتیم ہے، تو ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ یتیم اس وقت تک کہیں گے اس کو جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو۔ تو چھوٹا بچہ تھا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اور ایک یتیم ہم دونوں آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا، اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ تو اس طرح سے یہاں پر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، امامت کر رہے، ان کے پیچھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر چھوٹا بچہ صف میں کھڑا ہو تو ایسی صورت میں باقاعدہ وہ مکمل جماعت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی یہ سمجھے کہ یہ بچہ ہے لہذا میں بڑا ہوں تو امام کے ساتھ میں ایک مقتدی ہوا، یہ تو بچہ ہے، اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ اور جب امام کے ساتھ ایک مقتدی ہو تو امام کے وہ بازو میں کھڑا ہوتا ہے، پیچھے نہیں کھڑا ہوتا۔ تو جب بچے کے ساتھ آپ پیچھے کھڑے ہوئے، اس کا مطلب بچوں کا بھی صف میں اعتبار ہے، بچوں کا بھی صف میں اعتبار ہے۔ اسی لیے اس حدیث سے بعض محدثین استدلال کرتے ہیں کہ مردوں کی صفوں میں اگر بچے کھڑے ہوتے ہیں تو ان بچوں کو وہاں سے ہٹایا نہیں جانا چاہیے، کیونکہ بچوں کی بھی اپنی صف ہے، وہ بھی جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک جماعت شمار ہوتے ہیں۔ ان کو جماعت سے الگ کر کے، صفوں سے الگ کر کے کنارے کھڑا کر دینا جماعت کی ترتیب سے ہو رہی ہے، اور ہم بچوں کو وہ کونے میں کھڑا کرتے ہیں کہ بچے وہاں کھڑے رہو۔ تو بچے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے ہیں، اگر جماعت سے الگ ہو کر بچے اس کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو بچوں کو جماعت کا ثواب کہاں سے ملا؟ پھر جب سارے بچے کونے میں کھڑے ہو گئے، جو مردوں کی صفوں سے دور، نہ صفوں سے اس کا کوئی تعلق، نہ صفوں کی درستگی ہے، ایک صف کے پیچھے دوسری صف، دوسری کے پیچھے تیسری صف، ان صفوں میں ان کا کوئی شمار نہیں ہوتا، یا تو وہ مسجد کے کونے میں ہوتے ہیں یا مسجد کے باہر کے حصے میں ہوتے ہیں، مطلب صفوں میں ان کو شامل ہی نہیں کیا جاتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جو بڑے شوق سے مسجد میں آتے ہیں کہ ہم بڑوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھیں گے، یہ بڑے ہوشیار دیندار لوگ یہ ان بچوں کو جماعت سے محروم کر کے باہر کر دیتے ہیں۔ یہ گناہ کا عمل ہے، اور یہ تقریباً مساجد میں دیکھا جاتا ہے، اور خاص طور پر ایسے لوگ ان بچوں کو بھگاتے ہیں جو نمازی لوگ ہیں، جو باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، بڑے دیندار دکھائی دیتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ بچے ہمارے دائیں بائیں کھڑے ہو، ہماری صفوں میں کھڑے ہوں۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ بچے اگر بیچ میں کھڑے ہو گئے تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ کیوں؟ تو کہتے ہیں ان سے کندھا نہیں ملتا، تو اس کا مطلب جن سے کندھا نہیں ملا وہاں نماز باطل ہوتی ہے، تو کتنے بڑے ایسے ہوتے ہیں جن سے کندھا نہیں ملتا؟ تو پھر صفیں ایسی ہونی چاہیے، بھائی وہ لوگ پہلی صف میں آئے جن کے کندھے برابر ہیں، جو چھوٹے کندھے والے ہیں وہ پیچھے جائیں، جو ان سے چھوٹے کندھے والے ہیں وہ پیچھے جائیں، تو نماز سے پہلے باقاعدہ سب کے کندھے ناپے جائیں پھر کھڑے کیے جائیں۔ ورنہ ایک آدمی لمبا ہو، دوسرا 50 سال کا آدمی چھوٹے قد کا ہو، دونوں کے کندھے تو ملنے والے نہیں ہیں، پھر یہ 50 سال کے آدمی کو پھر پیچھے کھڑا کرنا چاہیے۔
تو مسئلہ کندھے کا نہیں ہے، مسئلہ صف میں آ کر برابر کھڑے ہونے کا ہے۔ کندھا اگر برابر ہے تو ملے گا، برابر نہیں ہے تو نہیں ملے گا، لیکن برابر نہیں ملنے پر نماز باطل ہوتی، یہ کس نے کہا ہے؟ اور بچے صف میں جماعت کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، کہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ انہوں نے جماعت سے نماز پڑھائی تھی، ان کو لوگوں نے امام بنایا تھا۔ جب کہتے ہیں کہ مسجد ایک جگہ پر گئے اور لوگوں نے امام بنانے کے لیے آپس میں مشورہ کیا کس کو امام بنانا چاہیے، تو سب کو نبی کی وہ حدیث یاد آئی کہ امام اس کو بنانا چاہیے جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہو۔ تو کہتے ہیں مجھ سے زیادہ قرآن کسی کو یاد نہیں تھا، اور لوگوں نے مجھے آگے بڑھایا۔ اس وقت میری عمر 6 سال کی تھی۔ جب 6 سال کا بچہ نماز پڑھا سکتا ہے، امامت کر سکتا ہے، اس کے پیچھے بوڑھے لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں، تو یہ 6 سال کا بچہ بوڑھوں کے درمیان میں صف میں کھڑا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے مساجد میں جو یہ ایک برا عمل کیا جاتا ہے کہ بچوں کو کنارے کر کے جماعت کے ثواب سے محروم کر دیا جا رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ مساجد کے ذمہ داران کو، مساجد کے ائمہ کرام کو باقاعدہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے فقمت انا ویتیم خلفہ، تو میں اور وہ یتیم ہم دونوں نبی کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس کا مطلب انس بن مالک کے ساتھ وہ یتیم بچہ کھڑا ہوا تو یہ لوگ 2 ہو گئے، وہ اکیلے ایک نہیں رہے، ان کو 2 شمار کر لیا گیا، بچے کو بھی ایک شمار کر لیا گیا، تبھی تو امام کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ پھر وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا، اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئی، یعنی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یتیم کے پیچھے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین باقاعدہ باجماعت نماز پڑھا کرتی تھی۔ وہ مسلمان جو نبی کی زندگی کے واقعات کو، نبی کی احادیث کو جھٹلاتے ہیں اور باجماعت نماز کے سلسلے میں خواتین پر پابندی لگاتے ہیں کہ خواتین جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتی، 70 سال کی زندگی ہو جاتی ہے عورتوں کی، ساری زندگی میں ایک نماز بھی جماعت سے نہیں پڑھ پاتی ہیں، مر جاتے ہیں اسی دنیا سے، نکل جاتے ہیں۔ ان کے شوہروں نے ساری زندگی ان کو جماعت سے نماز سے محروم کر رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ نہیں، وہ نبی کا زمانہ تھا، نبی نے پڑھا تھا، صحابہ نے پڑھا تھا، امہات المؤمنین نے پڑھا تھا، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ اس زمانے کے لوگ تھے، ہم الگ زمانے کے لوگ ہیں، ہمارا ان سے تعلق نہیں، ہمارا تعلق دوسروں سے ہے۔ ہمارے فلاں نے ہم کو یہ کہا ہے، ہمارے فلاں نے ہم کو یہ کہا ہے کہ عورتوں کی جماعت نہیں ہوتی ہے۔ نبی کے آگے بھلا کوئی فلاں بڑا ہو سکتا ہے؟ اگر نبی سے بڑا کوئی دوسرا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دوسرے پر قرآن مجید نازل کرنا تھا۔ اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے۔ اور یہاں صحیح بخاری، صحیح مسلم، ایسے بھی نہیں کہ ضعیف اور موضوع حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کو متفقن علیہ کہا جاتا ہے، جس حدیث کے درجے کے مقابلے میں دیگر درجات کی حدیثیں کھڑے نہیں رہ سکتی۔ سب سے بہتر معتمد جو حدیث ہوتی ہے متفقن علیہ۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیچھے کھڑے ہو گئی۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ عورتیں باجماعت نماز پڑھ سکتی ہیں، نبی نے باقاعدہ پڑھائی ہیں، مسجد میں بھی اور گھر میں بھی، یہ تو گھر کا واقعہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ صف میں پیچھے اکیلے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، یہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی تھی۔ خاتون عورت اگر مردوں کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ رہی ہیں تو انہیں مردوں کے پیچھے کھڑے ہونا ہے، اکیلے ہیں یہ سمجھ کر بازو میں نہیں کھڑے ہونا ہے، چاہے ان کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، پوتا ہی کیوں نہ ہو، نواسا ہی کیوں نہ ہو، ان کو پیچھے کھڑے رہنا ہے۔ اگر پیچھے ان کے ساتھ کوئی دوسری خاتون نہیں ہے تب بھی وہ اکیلے کھڑے رہے گی اور وہ اکیلی کی نماز بھی اس جماعت کے ساتھ درست ہو جائے گی، جیسا کہ پریکٹیکلی طور پر یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ موجود ہے۔
اگر سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پیچھے کی نماز درست نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ انہیں بتا دیتے کہ انس آپ کے بیٹے ہیں، یتیم بچہ ہے، آپ بازو میں کھڑے ہو جائیے، تینوں ایک صف میں ہو جائیں گے، لیکن ایسے نہیں کیا۔ جیسا کہ بعض مرتبہ ہمارے گھروں میں یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ ہمارے گھر کی دادی ہے، نانی ہے، مائیں ہیں، جب ہم کبھی گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، جیسے کسی کی نماز چھوٹ گئی، جماعت سے مسجد میں نہیں آ سکے، اب وہ چاہتے ہیں گھر کے اندر نماز پڑھ لیں، وہ جماعت بنا لیں، یا نفل نماز پڑھنا ہے، رمضان میں راتوں میں اٹھ کر پڑھنا ہے، تہجد پڑھنی ہے، تو کیا کرتے ہیں گھروں میں جماعت بنا لیتے ہیں۔ اور اب جماعت بنانے والا مرد وہ اپنی بیوی کو یا اپنی ماں کو، دادی نانی کو، ان کو چھوٹے بچوں کے ساتھ صف میں کھڑا کر دیتے ہیں، تم سب ایک اس میں پردہ کیا کرنا ہے، یہ تمہارا نواسا ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ کہہ کر ایک ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہاں مسئلہ پردے کا نہیں ہے، پردہ اپنی جگہ پر ہے، یہاں مسئلہ امامت جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کی ترتیب کیا ہونا چاہیے وہ ہے۔ نانی میں نواسے میں کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی نانی کو نواسے کے پیچھے کھڑے رہنا ہے۔ ماں اور بیٹے میں کوئی پردہ نہیں ہے، پھر بھی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے ان کی ماں سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی ہوئی۔ تو اس طرح سے نماز کی ترکیب نبی کی زندگی کا ایک بہترین واقعہ ہے، جس میں ہمارے لیے کئی طرح کے دروس ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی نبی کی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی، اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔